دوسری چیز نماز کا قائم کرنا ہے، تیسری زکوٰۃ کا ادا کرنا، چوتھی رمضان کے روزے رکھنا، اور پانچویں حج کا ادا کرنا۔ یہ 5 بنیادی ارکان ہیں اسلام کے۔ انشاءاللہ نیت کریں کہ یہ 5 تو ضرور پورے کریں گے انشاءاللہ۔ اس میں کمی ہے تو اسلام میں کمی ہوگا، کیونکہ یہ تو بنیادیں ہیں، بنیادوں کے بغیر کوئی عمارت قائم نہیں ہو سکتی۔ تو اسلام کی جو عمارت ہے، بلڈنگ ہے، اس کی بنیادیں یہ 5 ہیں۔ اگر ہم نے اس میں ایک بھی چھوڑ دی تو اسلام کی وہ بنیاد جو جس پر یہ بلڈنگ کھڑی ہے اسلام کی، وہ ہم نے ایک حصہ اس کا گرا دیا ہے۔ انشاءاللہ اس کی ہم نیت کریں کہ کم از کم ارکان میں کوئی کوتاہی نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ اس میں سے آج زکوٰۃ کا بیان کرنا ہے کہ زکوٰۃ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے، اور اس کے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کے فضائل بھی ہیں، اور اگر نہ خرچ کیا جائے تو اللہ کی طرف سے ناراضگی کا اظہار بھی ہے۔ فضائل ہے کہ جو اللہ کے راستے میں 1 روپیہ خرچ کرے گا اس کو 700 گنا اجر ملے گا۔ 1 روپیہ خرچ کرے گا 700 گنا اجر ملے گا۔ اور فرشتہ دعا کرتا ہے کہ اللہ خرچ کرنے والے کو بدل عطا فرما۔ جب آپ 1 روپیہ اللہ کے راستے میں 10، 100، 1000 روپیہ خرچ کرتے ہیں، اسی وقت فرشتہ دعا کرتا ہے کہ اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا بدل عطا فرما۔ اور اگر کوئی آدمی خرچ نہیں کرتا، روک کر رکھتا ہے، بخیل بن جاتا ہے، تو فرشتہ دعا کرتا ہے کہ جو روک کر رکھنے والا ہے اس کے مال کو ہلاک کرنا۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو سونا چاندی جمع کرتے رہتے ہیں، والذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور ان کو خرچ نہیں کرتے اللہ کے راستے میں، یعنی ان کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، تو کل قیامت کے دن اس سونے چاندی کو آگ پر تپایا جائے گا، گرم کیا جائے گا۔ خوب جب گرم ہو جائے گا تو پھر اس کو اس زکوٰۃ نہ ادا کرنے والا جو شخص ہوگا، اس مال کے ذریعے اسے جلایا جائے گا، داغا جائے گا، اور کہا جائے گا یہ ہے تیرا وہ مال جو تو جمع کیا کرتا تھا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے کہ اگر آدمی مال جمع کرے اور اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو کل قیامت کے دن یہ مال ایک سانپ کی شکل میں اس کی گردن میں لپٹ جائے گا، اور اس کو ڈسے گا اور کہے گا انا مالک انا کنزک، میں ہی تیرا مال ہوں، میں ہی تیرا خزانہ ہوں جس کو تو جمع کر کر کے رکھا کرتا ہے۔ اس لیے زکوٰۃ بہت اہم رکن ہے اسلام کا۔ ہمیں اس کے مسائل بھی معلوم کرنے چاہیے اور ان کو ادا کرنے کی فکر بھی کرنی چاہیے۔ تو زکوٰۃ بنیادی طور پر پہلی بات سمجھنے کی کہ فرض کس شخص پر ہوتی ہے۔ آج بس اتنا ذکر ہوگا، باقی مسائل انشاءاللہ کل بھی ذکر کریں گے۔ تو زکوٰۃ مسلمان ظاہر اسلام احکام کے لیے بنیادی چیز ہے۔ عاقل ہو، مجنون، پاگل، دیوانہ کوئی ہو، اس کے پاس مال ہو بھی اس پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، اور بالغ ہو، نابالغ بچہ اس کے پاس اگر زیادہ مال بھی کہیں سے وراثت میں ہے، کہیں سے آ گیا، تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ مسلمان عاقل، بالغ، اور تیسری شرط یہ کہ وہ صاحب نصاب ہو، نصاب کا مالک ہو، یعنی مالدار مسلمان۔ اب شریعت کی نظر میں صاحب نصاب یا مالدار کس کو قرار دیا گیا ہے، تو اس کے بارے میں روایات کا خلاصہ یہ ہے کہ جس کے پاس 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولہ سونا، یعنی چاندی ہے تو 52.5 تولہ چاندی ہو، اور خالی سونا ہے تو 7.5 تولہ سونا ہو، اور اگر پیسے ہیں، کیش ہے، نقدی کی شکل میں ہے، تو ان دونوں میں سے یعنی 52.5 تولہ چاندی کے برابر پیسے ہوں کسی کے پاس، یا 7.5 تولہ سونے کے برابر پیسے ہوں کسی کے پاس،
اسی طرح ایک اور چیز یا مال تجارت، تجارت کا مال، تجارت کے بات سے مطلب یہ کہ وہ چیزیں جو بیچنے کے لیے ہوتی ہیں، جیسے کسی کی دکان ہے تو دکان میں جتنی چیزیں بیچنے کے لیے رکھی ہوئی ہیں، اسی طرح کوئی پلاٹ والا خریدا اس نیت سے تھا کہ بیچنا ہے، یہ خریدتے وقت بھی اس کی نیت بیچنے کی ہو، کوئی گھر خریدا، گاڑی خریدی اور خریدتے وقت ہی یہ نیت تھی کہ اس کو بیچنا ہے اور بیچ کر نفع کمانا ہے، اس کو مال تجارت کہتے ہیں۔ تو ان کی مالیت اگر 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونے کے برابر ہو جائے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، وہ صاحب نصاب ہوتا ہے، صاحب نصاب ہو جاتا ہے۔ اور اگر کسی کے پاس یہ ہر چیز پوری نہیں ہے، مثلا چاندی بھی 52.5 تولہ نہیں ہے، سونا بھی پورا 7.5 تولہ نہیں ہے، پیسے بھی اتنے نہیں ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں اگر ملا دی جائیں، مثلا کچھ پیسے ہیں، کچھ سونا ہے، اور اگر یہ ملا کر بھی ان کی قیمت 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونے کے برابر پہنچ جاتی ہے تو یہ بھی شریعت کی نظر میں صاحب نصاب ہو جائے گا اور اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گا۔ تو ایک تو یہ کہ یہ صاحب نصاب ہوتا ہے شریعت کی نظر میں، اور 52.5 تولہ چاندی کی قیمت تقریباً 1,35,000 کے قریب بتائی جا رہی ہے، 1,35,000 کے قریب۔ تو اتنا کسی کے پاس مال ہے تو وہ صاحب نصاب ہو گیا، یہ پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ اس مال پر سال گزرنا، زکوٰۃ یعنی آج اگر کسی کے پاس پیسے آئے تو کل کی فرض نہیں ہو جاتی، آج کیا رمضان ہے؟ 10 رمضان، آج 10 رمضان کو کسی کے پاس اتنے پیسے آ گئے کہ وہ صاحب نصاب بن گئے، تو کسی کے پاس آج 3 لاکھ روپے آ گئے تو اب وہ صاحب نصاب بن گیا ہے۔ اب زکوٰۃ کب فرض ہوگی؟ تو زکوٰۃ اگلے سال 10 رمضان کو دیکھیں گے کہ اس آدمی کے پاس اب کتنے پیسے ہیں۔ اب ہم نے دیکھا کہ اس آدمی کے پاس اگلے سال 10 رمضان کو 1.5 لاکھ روپے ہے، اور 1.5 لاکھ بھی نصاب ہوتا ہے، جیسے میں نے کے تقریباً 1,35,000 ہے، تو اب اس پر 1.5 لاکھ کی زکوٰۃ فرض ہوتا ہے۔ اور اگر اگلے سال 10 رمضان کو ہم نے دیکھا اس کے پاس 5 لاکھ روپیہ ہو گیا ہے تو اس پر 5 لاکھ کی زکوٰۃ فرض ہوتا ہے۔ یعنی زکوٰۃ میں سال کے پہلے دن کو دیکھیں گے اور آخری دن کو دیکھیں گے، آخری دن میں حساب لگائیں گے تو آخری دن جتنے پیسے ہوئے اگر وہ نصاب کو پہنچ رہے ہیں تو اس سارے مال کی زکوٰۃ اس پر فرض ہوتا ہے۔ یعنی بیچ میں مال کم ہوتا رہے، زیادہ ہوتا رہے، اس کا کوئی حساب نہیں لگایا جا سکتا۔ 10 رمضان پہلے کو دیکھنا ہے اور آخری یعنی جب صاحب نصاب ہو گیا اس کے بعد اگلے سال وہ جو تاریخ زکوٰۃ کی آئے گی اس کو حساب لگائے، اور بیچ میں جتنے پیسے آتے رہیں گے وہ بیچ میں شامل ہوتے رہیں گے، ان کو ہم ایڈ کرتے رہیں گے۔ یعنی ہر مال پر الگ الگ سال گزرنا ضروری نہیں ہوتا، بلکہ 20 سال میں جو پیسے آتے رہتے ہیں وہ بیچ میں ہم شامل کر دیں گے، یہاں تک کہ اگلے سال 10 رمضان سے 1 دن پہلے 9 رمضان کو کسی کے پاس 2 لاکھ روپیہ اور آ گیا تو 10 رمضان کو اس کو بھی شامل کریں گے اور اس کی بھی زکوٰۃ اس کو نکالیں گے۔ تو اس میں بنیادی بات زکوٰۃ کی ایک تاریخ یاد رکھنا ضروری ہے۔ اگر ہم زکوٰۃ ادا نہیں، زکوٰۃ کی تاریخ نہیں یاد رکھیں گے تو بعض دفعہ غلطی ہو جائے گی، کیونکہ مثلا ہمارا حساب بنتا تھا 10 رمضان کو، اب اگر 10 رمضان کو ہم حساب لگاتے تو ہمارے پاس مثلا اس دن 5 لاکھ روپیہ تھا، لیکن ہم نے حساب لگایا جا کر 15 رمضان کو، تو بیچ میں پیسے بعض دفعہ خرچ ہو جاتے ہیں۔ 15 رمضان کو ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس تھے 3 لاکھ، تو ہم نے 3 لاکھ کی زکوٰۃ ادا کر دی اور یہ سمجھا کہ ہماری زکوٰۃ تو پوری ادا ہو گئی، حالانکہ 10 رمضان کے حساب سے ہمارے اوپر 5 لاکھ کی زکوٰۃ فرض ہو چکی تھی، 2 لاکھ کی زکوٰۃ رہ گئی ہمارے سے۔ تو اس لیے اس میں حساب لگانا ضروری ہے، کیونکہ دیکھو شریعت نے ہم سے 2.5% کا مطالبہ کیا ہے، اس میں اندازہ نہیں چلتا۔ اگر اندازہ ہوتا تو شریعت کہتی ہے کہ بھائی کچھ مال دے دو اللہ کے راستے میں، لیکن شریعت نے مقرر کیا ہے 2.5%، وہ آپ نے گن کر کے حساب لگا کر کے 2.5% ہی ادا کرنا ہے۔ اور دیکھیے یہ بھی اللہ کا احسان ہے، اللہ چاہتے سارا مال ہمیں کس نے دیا ہے؟
اللہ نے دیا ہے. اللہ چاہتے تو کہتے کہ 100 میں سے 97.5% ہمیں دے دو اور 2.5% کو خرچ کرو اپنی ضروریات. اللہ کر سکتے تھے، اللہ کا مال ہے، اللہ جو مطالبہ کرے ہم سے، لیکن اللہ نے ہمارے لیے آسانی کی کہ کہا نہیں 97.5% تم اپنے خرچ کرو، 2.5% ہمارے لیے خرچ کرو، ضرورت مندوں میں خرچ کرو. اس لیے اس کا حساب لگا کر کے زکوٰۃ کا ادا کرنا ضروری ہے. اس میں آج ایک نصاب کیا ہوتا ہے وہ بتا دیا، اور دوسری بنیادی چیز تاریخ کا طے کرنا، اور اسلامی مہینے کے حساب سے رمضان، شعبان، کوئی بھی تاریخ طے کر کے زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے، وگرنہ زکوٰۃ ذمے میں رہ جائے گی اور کل قیامت کے دن معاوضہ ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سمجھ